کمزور ملکوں کے فائدے کی بات سوچتا ہو؟ کیا آج بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کمزور دنیا اور تیسری دنیا کے وسائل کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی دوڑ میں نہیں لگے ہوئے ہیں؟ اور کیا انہوں نے ایسے قوانین نہیں بنا رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کی حکومت صدیوں تک قائم رہے؟ غریبوں کی لاشوں پر، ان کی خواہشات پر، اور کمزور دنیا کی زمینوں پر؟ اگر یہ سب کچھ مشاہدہ ہے اور صدیوں کا مشاہدہ ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عقل انسانی کوئی ایسا قانون تشکیل دے سکتی ہے، کوئی ایسا نظام بنا سکتی ہے جس میں تمام انسانوں کا یکساں فائدہ ہو؟ یہ نظام اور قانون تو وہی عطا فرمائے گا جو زمین کی ہر شے کا خالق ہے، جو کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، جو ایک غریب مزدور کا بھی خالق ہے اور ایک تاجدار کا بھی خالق ہے، جس کی نگاہ قدرت میں سب برابر ہیں، جس نے ہر ایک کو پیدا کیا اور جس نے ہر ایک کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھی ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی روزی کو پہنچاتا ہے۔ دنیا نے سرمایہ کی غلط تقسیم کر دی ہے، کچھ لوگوں نے انسانوں کے وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے، دوسرے انسان اس لیے مر رہے ہیں، ورنہ خلاق کائنات نے جتنے افراد پیدا کیے ہیں، جتنی مخلوق پیدا کی، اتنی غذا بھی پیدا فرمائی ہو۔ ناظرین کرام، عقل کی گمراہیوں کا جائزہ لینا ہو تو آج کے دور کے انسانوں کا جائزہ لیجئے۔ عقل ہمیشہ قانون شکنی پر آمادہ کرتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے قانون شکن لوگ ملیں گے وہ عقل مند لوگ ہوں گے۔ چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے لوگ چھوٹی موٹی عقلیں رکھتے ہیں، لیکن جتنی بڑی عقل والا ہوگا، عقل کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا، قانون شکنی کے لیے بھی اسی قدر زیادہ امکانات ہوں گے۔ نتیجے کے طور پر قانون بے بس ہو کر کے رہ جائے گا۔ اگر عقل کی بنیاد پر قانون کی تشکیل دے کر کے جرائم پر کنٹرول کیا جا سکتا تو آج فرسٹ ورلڈ، ترقی یافتہ دنیا یا ماڈرن دنیا میں جرم کا نام نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک جتنا ترقی یافتہ کہلاتا ہے، جرائم اسی قدر زیادہ ہیں۔ قانون نئی نئی راہیں تلاش کرتا ہے اور جرم فرار کے نئے نئے راستے ڈھونڈتا ہے۔ چونکہ مجرم مدافع ہوتا ہے اور قانون حملہ آور ہوتا ہے، اور دفاع کی حس زیادہ بیدار ہوتی ہے حملہ آور کے مقابلے میں، اس لیے مجرم قانون کی گرفت سے بھاگ نکلتا ہے اور بڑی مشکل سے گرفت میں آتا ہے۔ اگر ہر مجرم کو قانون کی گرفت میں لایا جا سکتا تو جرم ختم ہو چکا ہوتا دنیا سے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا نے جیلوں کا ایک مربوط نظام قائم کر رکھا ہے، کورٹس کے نظام ہیں، ججوں کے فیصلے ہیں، جرم کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کے ہزاروں طریقے ہیں۔ اس کے باوجود مجرم بچ نکلتا ہے اور جرم بڑھتا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل اسے فرار کے، بچ نکلنے کے نئے نئے راستے دیتی ہے۔ اگر اس عقل انسانی کے اوپر کوئی الہی قانون حکمراں ہوتا جو یہ شعور دیتا کہ تمہیں عقل دی گئی ہے، مگر عقل کے استعمال کے لیے میادین بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، ضابطے بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، تو عقل اتنی بے باک نہ ہوتی۔ اور پھر قانون دینے والا بھی وہ ہوتا جو قادر مطلق ہے، جو ہر مقام کو دیکھ رہا ہے، جہاں سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا ہے۔ مجرم جرم کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے جرم کرتا ہے کہ اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جرم کرنے کے بعد بچ جاؤں گا، قانون مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، پولیس مجھے دیکھ نہیں رہی ہے،
کورٹس میں میرے جرم کو ثابت نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے وہ جرم کرتا ہے۔ لیکن اگر قانون کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی کہ قانون دینے والا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے ہماری ڈیٹس تیار کر رہے ہیں، اور کوئی بھی چیز حقیقی قانون دینے والے احکم الحاکمین کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ قانون کے پردے میں جرم کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنی عقل سے جرائم کے نئے راستے تلاش نہ کرتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ عقل قانون شکنی پہ آمادہ کرتی ہے، عقل ظلم کا راستہ دکھاتی ہے۔ عقل صرف خیر ہی کا سرچشمہ نہیں، بلکہ شر کا چشمہ بھی ہے، سرچشمہ بھی ہے۔ اس لیے عقل انسانی جب تک کہ اس عقل کو مہذب اور شائستہ کرنے کے لیے کوئی مقدس قانون نہ ہو، اس وقت تک عقل انسانی سے انسانوں کی فلاح کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ عقل کے بارے میں ایک مغربی مفکر نے یہ کہا تھا کہ عقل ہماری خواہشات کے غلام ہے۔ عقل کا کام تو صرف یہ ہے کہ ہمارا جو جی چاہے، ہمارا دل جس چیز کو مانگے، ہم جس سرزمین پر قبضہ کرنا چاہیں، جس لذت کو ہم اٹھانا چاہیں، جس غریب کی لاش پر اپنا کاشانہ تعمیر کرنا چاہیں، عقل اس کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرے، گائیڈنس فراہم کرے، اور پھر ہم اپنی خواہشات کو پورا کر لیں، اپنی شہوانی خواہشات کو، اپنی مادی خواہشات کو، اپنے جسمانی تقاضوں کو، دولت کی ہوس کو، اس کو پورا کرنے کے لیے عقل راستہ فراہم کرے۔ عقل کا صرف یہ کام ہے۔ اگر واقعی عقل کا صرف یہ کام ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آج دنیا تباہی اور بربادی کے کس مقام پر کھڑی ہے۔ کسی وقت بھی کسی کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خواہش اور دنیا پہ قبضہ کرنے کا جذبہ تباہی اور بربادی تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ عقل کو کسی مقدس قانون کے زیر کنٹرول لایا جائے، اور وہ وحی الہی ہے، وہ اللہ کا قانون ہے۔ عقل کو سوچنے کا حق ہے، مگر قانون الہی کے اندر رہ کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریت اور مغربی جمہوریت میں یہ فرق ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ 99 گھسیارے ایک طرف ہاتھ اٹھا رہے ہوں، ووٹ دے رہے ہوں، اور 99 بیرسٹر ایک طرف، تو حکومت گھسیاروں کی بنے گی۔ افراد کو تولا نہیں جاتا ہے یہاں، اور نہ ہی افراد کے اجتماعی فیصلے کو کسی مقدس قانون سے پرکھا جاتا ہے۔ عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ اگر کسی معاشرے میں مجرموں کی تعداد بڑھ جائے تو جرم ہی قانون بن جائے گا۔ اگر کسی معاشرے میں خواہشات نفس کی تکمیل کرنے والوں کا وحشیانہ طریقے سے کی تعداد بڑھ جائے تو خواہشات نفس کی تکمیل ہی قانون کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے اسلام بھی جمہوریت قائل ہے، اسلام بھی ہر فرد کی رائے کا احترام کرواتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو جمہوریت ہے وہ کنٹرول اینڈ گائیڈڈ جمہوریت ہے، قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن ایک فریم ورک دیتا ہے، ایک ضابطہ دیتا ہے، اور اسی ضابطے کے اندر رہ کر کے انسان قانون سازی کر سکتا ہے۔ وحی الہی کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں پر ظلم نہ کر سکے اور دوسروں پہ زیادتی نہ کر سکے۔ صدیوں سے عقل کا ایک کام یہ بھی رہا ہے کہ ایک